اچھا، اس میں ہم جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور ان کے بعد جو ایک انقلاب اور یہ پورے جو آئے پچھلے 40-42 سال میں، تو اس کے بعد سے ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کی جو حامی شیعہ ہے، اور خود اس تصور کو کہ علمبردار امام خمینی، امام خامنائی اور بعد کی بھی، اور تو ان کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جب امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے گفتگو کرتے تو وہ اس کو بہت زیادہ انقلابی اور سیاسی رنگ میں پیش کرتے۔ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن جو اس مخالف نقطہ نظر کے، جو امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کو نہ ماننے والے جو شیعہ علماء، اثنا عشری شیعہ، یہ دوسرے نہیں، وہ بالکل ہی اس کو نظر انداز کرتے۔ تو یہ آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے کہ ایسا ہی ہے، اور ہے تو پھر دیکھیے ایسا ہی ہے۔ ہم نے جیسے کہا تھا، شاید دسنا گفتگو یہ نہیں کہا تھا کہ جو سیاسی اور ریاستی نظام ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جی صحیح۔ دیکھیں ہوا یہ ہے مسئلہ، یہ ذرا باریک بات ہے، اس کو جو ولایت فقیہ کے حامی ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے بات سنیں اس بات کو، کیونکہ ہم نظام مرجعیت میں رہے ہیں، ہم تعلیم ہی حاصل کی ہے ہم نے۔ تو بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ ولی فقیہ اور مرجع، ان دونوں کے درمیان لوگ فرق نہیں کر پائے۔ صحیح۔ مرجعیت میں اور ولی ولایت فقیہ میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم جیسے کسی شخص کے لیے، یعنی کامی کے لیے، یہ وہ ہے کہ بھئی ہم مرجعیت کو مانیں یا ولایت فقیہ کو مانیں۔ ٹھیک۔ کیوں؟ ولی فقیہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مجتہد عالم اور مرجع ہو۔ ٹھیک ہے، فقیہ ہونا اور بات ہے کہ آپ اس کو فقیہ مانیں، لیکن یہ کہ اسی لیے بعض کئی عرصے تک رہبر معظم امام خامنئی جو ہیں، ان کی توضیح المسائل نہیں ہے، استفتاءات آتے تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا گیا اور آپ نے اس کے مطابق جو حکم الہی ہے اس کو بیان کر دیا، کیونکہ توضیح المسائل بالکل ایک مختلف کیٹیگری ہے کہ جہاں کوئی شخص اپنی مرجعیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں تھوڑا فرق ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے استفتاءات اور توضیح المسائل۔ توضیح المسائل جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر مرجع کا رسالہ عملیہ ہے، جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا میرے خیال میں شرعی طور کے اوپر کافی ہے ٹھیک عوام کے لیے۔ استفتاءات جو ہیں وہ ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اچھا، کہ پوچھا گیا اور انہوں نے وہ کر دی، وہ بحثیت مرجع کی نہیں کرتے، اور نہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ جو مقلد اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ خود امام خمینی رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں آیت اللہ مرشی، خود ان کے استاد آیت اللہ عراقی، ان کے ہمدرس آیت اللہ رضا پائیگانی، ان جیسے فقہا جو تھے موجود تھے، اور امام خمینی کا یہ فرمان تھا کہ اسمبلی میں کوئی بل پیش ہو اور ان مراجع میں سے کوئی اس کی اوپر کوئی اپنی نظر دے یا مخالفت کرے یا کرے تو اس کو واپس لے لو، اور جب تک کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہو جاتا اس کو آگے نہیں بڑھو۔ خود امام خمینی رحمہ اللہ کے گھر پہ شریعت کا دے پر ان مراجع کی، کیونکہ یہ بھی اپنے اپنے طور کے مرجع تھے، ان کی تقلید ہوتی تھی، ان کی نشستیں ہوتی تھیں، اس میں مسائل کو ڈسکس کیا جاتا تھا، اور وہ تھا، اور اگر کوئی مرجع جو ہے کو کسی معاملے میں اختلاف کرتا تھا تو اس کو بھی قانون نہیں بنایا جاتا تھا۔ اچھا، جب یہ والی کھیپ جو تھی چلی گئی، یعنی امام خمینی رحمہ اللہ کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اب اس وقت ولی فقیہ کون ہوگا؟ خود امام خمینی
جو تھے وہ تو اپنے وقت میں مرجع وقت تھے، جی اور ولی فقی بھی تھے، لیکن بات کا مسئلہ ہو گیا آیت اللہ عراقی کو بنایا گیا تو لوگوں نے نہیں مانا بہت سے، اس لیے کہ آیت اللہ عراقی مجتہد تھے، آیت اللہ خمینی کے وہ بھی تھے، استاد بھی تھے، لیکن ان کی عمر اور اس کے لحاظ سے وہ اتنا ہو گئے تھے کہ وہ اپنے اس میں نہیں تھے، گویا یوں کہنا چاہیے احتیاطاً کہ بعض اوقات وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے تھے، صحیح، لہذا لوگوں کو تعامل ہوا۔ آیت اللہ مرشی کا اپنا نقطہ نظر تھا ولایت فقی کے بارے میں، اس لیے آیت اللہ مرشی کو ولی فقی نہیں بنایا گیا۔ تو ان کا کیا تھا مختلف؟ مرجع جو بنایا گیا اور وہ کیا گیا تو وہ آیت اللہ رضا گل پائگانی کو کیا گیا، صحیح، اس زمانے میں آیت اللہ رضا گل پائگانی بھی تھے، اور خامنئی صاحب رہبر معظم جو ہیں یہ پھر ولی فقی بنے، لیکن ایک عرصے تک ان کو مرجع کی حیثیت نہیں حاصل رہی۔ لیکن آیت اللہ منتظری کا تو یہی اعتراض تھا نا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ولی فقی اور وہ مرجع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ خود مرجع بھی تھے میرے خیال سے۔ ہاں ان کو وہ کیا گیا، آیت اللہ خمینی رحمہ اللہ جو تھے وہ ان کا رجحان ہی اس طرف تھا کہ میرے بعد ولایت بھی ان کی طرف جائے گی اور مرجع بھی یہی ہوں گے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اختلافات ہو گئے، کچھ نظری اختلافات ہو گئے تو دونوں علیحدہ ہو گئے۔ نظریہ سب کا یہی ہے کہ لیکن یہ کہ بالفعل جو اگر فرض کیے کہ مرجع اور ولی فقی ایک ساتھ ہے جیسا کہ امام خمینی تھے، اور ابھی تو خامنئی صاحب تو ابھی خامنئی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ولی فقی بھی ہے، مرجع بھی ہے، ہاں، لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت الجھا دیتا لوگوں کو۔ وہ جو آیت اللہ سستانی کا ہے وہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے، صحیح، کیونکہ ولی فقی ہونے کی حیثیت سے وہ اس ریاست کے لیے ولی فقی ہیں، جی جی، لیکن پوری دنیا کے لیے ولی فقی نہیں ہے۔ لیکن مرجع کی مرجعیت جو ہوتی ہے ان کا مقلد جہاں بھی ہے اس کی مرجعیت ہے، صحیح، بالکل، یہ فرق ہوتا ہے بہت اہم آپ نے فرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے اس چیز کو یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے ان کا کہ بھئی اس معاملے میں نہ بولوں، سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اس میں اصلا میں تو مستقل انشاءاللہ آپ کو میں نے پتہ نہیں زحمت دیتا ہوں، تو ولایت فقی پہ مستقل میرے کچھ سوالات ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی چونکہ سنی لوگ، شیعہ اہل علم اور عام لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو مجھے خود یہ لگتا تھا بہت الجھاؤ ہے مطلب فہم میں اور ان چیزوں، تو میرا اپنے بھی کچھ سوالات بھی تھے، تو اس حوالے سے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک وہ کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر اب تو اس حوالے سے بہت زیادہ شدت آ گئی، یعنی ذرا کسی نے ولایت فقی اس پہ نقد تک بھی بات کی تو وہ استعمار کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ MI6 کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ فلانا، یعنی ایک یہ شدت ہے، اور دوسری طرف دوسری شدت بھی ہے، جیسے ہمارے وہ یاسر الحبیب صاحب، تو چلو وہ تو ایک اس طرح، لیکن یہ اللہ یاری وغیرہ جس زبان کے ساتھ استعمال کر کے یہ کرتے، تو وہ تو اس لیے مجھے لگتا تھا یہ